अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सायरा अहमद। नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पे। गज़ा पर इस्राईली बर्बरियत जारी है। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 212 हो गई। शोहदा में 61 बच्चे और 35 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म ने पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबज़ूल करवाने की सफारती मिशन पर टर्की पहुँच गए। सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे। गज़ा पर हमलों के मामले पर अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के हामी निकले। सदर बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ते में कहा कि रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल को दिफा का हक हासिल है। कोरोना से मजीद 135 अफराद दम तोड़ गए। अब तक 19,752 अमवात हो चुकी। 24 घंटे के दौरान 2,566 नए मरीज सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क चलाने में नाकाम हो चुके हैं। महंगाई से निजात का तरीका ये है कि मुल्क को इमरान खान से निजात दिलाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले पर अमल दरामद दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया और इस बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि रिंग रोड स्कैंडल में अभी तक किसी वज़ीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारी किसी से कोई जंग नहीं और कभी किसी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। PTI की वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज का कहना है कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में तूफ़ान से कोई ख़तरा नहीं। सरदार सरफराज ने कहा कि भारतीय गुजरात में तूफ़ान अब डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, गज़ा पर इस्राईली बर्बरियत जारी है। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 212 हो गई। शोहदा में 61 बच्चे और 35 ख़वातीन भी शामिल हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म ने पूरी ताकत से हमले जारी रखने का ऐलान किया है। गज़ा पर सिहोनी फोर्सेस की बमबारी से हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इमारतें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत फ़लस्तीनी शहीद होते जा रहे हैं। इसराइल की मुसलसल 8वें रोज़ बमबारी से फ़लस्तीन के मुहाजिर कैंप में मौजूद एक ही ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। यतीम खाना भी धमाके से तबाह हो गया। हस्पताल ज़ख्मियों से भर गए हैं। तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने मुसलसल होने वाली बमबारी की वजह से शहादतों में इजाफे के खदशे का इजहार किया है। गज़ा के रफ़ा बॉर्डर से कई शदीद ज़ख्मियों को मिस्र मुंतकिल किया गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सरहदी ज़राए के मुताबिक 3 बसों के ज़रिए 263 फ़लस्तीनी गज़ा छोड़ गए। हमास के जवाबी रॉकेट हमलों में 10 इसराइली शहरी भी मारे गए। 300 ज़ख्मी हुए। गज़ा से 3000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबज़ूल करवाने की सफारती मिशन पर टर्की पहुँच गए। सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा न्यूयॉर्क जाएंगे। अंकरा हवाई अड्डे पर अंकरा के डिप्टी गवर्नर इस्माइल कोरेजी, टर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर साइरस काजी और सफारत खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी सूडान,
فلسطین اور ترک وزراء خارجہ کے ہمراہ ترکی سے نیو یارک جائیں گے، جہاں پر مختلف اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں مظلوم فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ وزیر خارجہ مقامی و بین الاقوامی میڈیا نمائندگان سے گفتگو کریں گے اور فلسطین کی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ غزہ پر حملوں کے معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کے حامی نکلے۔ صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں کہا کہ راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو فلسطین کے ہر گھر سے اٹھنے والے جنازے اور چیخ و پکار سنائی نہ دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کہا کہ اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں صدر بائیڈن کی جنگ بندی پر اظہار خیال پر اسرائیلی وزیر اعظم کے جواب کے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی۔ تمام امریکی سینیٹرز نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں امریکی سینٹ کے 28 اراکین نے مشرق وسطی میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ کورونا سے مزید 135 افراد دم توڑ گئے۔ اب تک 19,752 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹے کے دوران 2,566 نئے مریض سامنے آ گئے۔ کورونا کی تیسری لہر کے جھٹکے جاری۔ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 8,82,928 ہو گئی، جن میں سے ایکٹیو کیسز 67,665 ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,801 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,566 مثبت آئے۔ 4,361 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 8.61% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق اب تک 7,95,511 مریض کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,989 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 3,28,775، سندھ میں 2,99,913، KP میں 1,27,224، اسلام آباد میں 79,371 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملک چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ مہنگائی سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ ملک کو عمران خان سے نجات دلائی جائے۔ بلاول بھٹو نے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں، آٹے کی قیمتوں میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ غریبوں کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی سالانہ شرح 15% تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک کے وزیر اعظم کو کشکول اٹھانے کے علاوہ کچھ اور نہ آتا ہو، وہ کیسے مہنگائی کا خاتمہ کرے گا۔ صرف ایک سال میں عمران خان حکومت کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے 25 لاکھ سے زائد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیے گئے۔ عمران خان کو خبر ہی نہیں کہ ملک کے تقریباً نصف کاروباری ادارے اپنے ملازمین کی 1/4 تنخواہ کم کر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کے فیصلے پر عمل درآمد درخواست پر اعتراض ختم کر دیا اور اس باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست پر اعتراض پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکلاء نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے شہباز شریف کو 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، لیکن عدالتی حکم کے باوجود شہباز شریف کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، جو افسوسناک ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا اعتراض ختم کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف کو علاج کے لیے 1 مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی۔ اگر عدالتی حکم کو ہوا میں اڑایا گیا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو شہباز شریف کی مرکزی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں ابھی تک کسی وزیر یا مشیر کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ہی ہو سکتا تھا کہ الزامات لگیں تو تحقیقات ہوتی ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں میڈیا کے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ یہی نظام میں تبدیلی ہے کہ حکومتی اہلکاروں کو احتساب کا خوف ہونا چاہیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کو 23 کلومیٹر تک بڑھایا گیا۔ فیصلے سے حکومت کو 20 ارب روپے اضافی زمین کی خریداری کی مد میں دینے پڑے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں اور کبھی کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جب جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا تو صلح کیسی، ہمارے تعلقات خراب کب تھے۔ انہوں نے کہا کہ جلسوں میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہمارا موقف ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا، اس سے ملک کو نقصان پہنچا، ملک کے حالات خراب ہوئے جس کی بنیادی وجہ آئین سے انحراف ہے۔ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دی تھی، جسے مسترد کرتے ہوئے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اوگرا نے پیٹرول پر ₹1.90 فی لیٹر اور ڈیزل پر ₹3.25 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی تھی۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کسی حصے میں طوفان سے کوئی خطرہ نہیں۔ سردار سرفراز نے کہا کہ بھارتی گجرات میں طوفان اب ڈپریشن کی صورت میں موجود ہے۔ طوفان سے صرف ضلع تھرپارکر کے کچھ حصوں میں تیز آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں سمندری ہوائیں آج بھی معطل رہیں اور شہر کا درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، البتہ سمندری ہوائیں کل دوپہر سے بحال ہو جائیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔